السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، اور سب ٹھیک ہے؟ تو دوستو، آج کا میرا گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم جو ہے اللہ کو دوست بنانا چاہتے ہو، اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ کو عزیز بنانا چاہتے ہو، تو تم جو ہے میری اتباع کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یعنی جس نے رسول اللہ کی اتباع کیا اس نے اللہ سے محبت کیا، یعنی جو رسول اللہ کے طور و طریقے پر چلا اس نے اللہ سے محبت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خلا قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا۔ دور جدید میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اسلامی کلچر سے کنارہ کوش ہو جا رہے ہیں، دور دور بھاگ جا رہے ہیں۔ آخر ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا طور و طریقہ کس کے طریقے پر چلنا ہے، کن کے طریقے پر چلنا ہے۔ اس سے وہ باخبر نہیں ہیں، بے خبر ہو گئے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، یعنی رسول اللہ کے احکام جو قرآن شریف میں آیا اس کی اتباع کرو، اور رسول کی جو حدیث ہے، جو قرآن پاک کی تفسیر ہے، سوچ لے حدیث رسول اللہ، اس کی جو ہے جو اقوال اور افعال ہے اس کی تابعداری کرو، جب جا کر کے تم اللہ کو محبوب بناؤ گے۔ محترم سامعین کرام، دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، بس یہ غلط بات ہے جو کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، وہ ساتھی ہے۔ ہاں، دنیا ہی تک دوست ہے، محدود ہے، یہی تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ قبر میں تمہارے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہے، جو کوئی ہے یہی دوست ہے، یہی رہیں گے، یہی سب کوئی جو ہے جو کریں گے یہی کریں گے، لیکن قبر میں کوئی تمہارا دوست نہیں ہے۔ دوست جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر تم نے اللہ سے محبت کر لی، اللہ کو دوست بنا لیا، تو تم نے جو ہے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس نے سنت رسول اللہ کی اتباع کی اس نے اللہ کو محبوب بنا لیا، اور جو اللہ کو محبوب بنا لیا اس کے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہو گئی۔ بس ہم کو کیا کرنا ہے، یہ دور جدید کی طور و طریقے سے جو ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ یہ ماڈل، فیشن ماڈل وغیرہ جتنے بھی آتے ہیں آج کل کے دور جدید میں، ان سب سے دور رہنا بہت ہی نہایت ہی ضروری ہے، اور اس کے بجائے ہمیں سنت رسول اللہ کی تابعداری کرنا ضروری ہے۔ صرف اور صرف سنت رسول اللہ کی اتباع کی جائے ان سب چیزوں میں، جیسے کہ ہمارا آج کل کے معاشرے میں لباس پہننے کا طریقہ اور رواج وہ ان لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو دوسرے سے ملنے جلنے کا اور شادی وغیرہ میں انتظامات وغیرہ کا طریقہ، یہ سب یہود و نصارہ اور غیر مسلموں سے، نو مسلموں سے جو ہے یہ ساری چیزیں ہمیں ہماری جو ہے معاشرے میں آ جاتی ہے، تو لہٰذا اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ رسول کی تابعداری کرنی ہے، اللہ رسول کی فرما برداری کرنی ہے، بس۔ ہمیں اس دور جدید کے سارے فتنوں کا اختتام کا جو جڑ ہے جسے ہم ختم کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ سنت رسول اللہ ہے۔ اس کی تابعداری جب کر لے ہم لوگ مستحکم اور محکم ہو کر کے، اس پر پختگی اختیار کر لے، تو ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم مضبوط مینار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے جسے کوئی ٹل سے مل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یہود و نصارہ یا پھر کافرین کی اتباع کرے نا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع نہ کرے بلکہ یہود و نصارہ کی اتباع کرے، وہ جو ہے
آپ کے غلاموں میں سے نہیں ہے۔ جب آپ کی غلامی کی زنجیر سے جو کوئی ہٹ گیا نا، سوچ لیے وہ جہنم میں جا کے گر گیا۔ خلاصہ بات یہ ہے کہ جو سنت رسول اللہ سے مبرہ ہوا، بری ہو گیا، سنت رسول اللہ کی زنجیر سے آزاد ہو گیا، وہ جہنم میں جا کر کے گر پڑا۔ پوری بات کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نیو ماڈل وغیرہ کا اتباع نہ کریں، بلکہ آپ لوگ جو ہے رسول اللہ کی حدیث اور قرآن کی جو اقوال ہے اس کی اتباع کریں، بلکہ یہود و نصارہ کی جو ہے طور طریقوں کو نہ اپنائیں۔ بس میں اپنے گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔